مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ جنت کا جو معاملہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ اللہ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانک لیا ہے، یعنی جنت پہ جو غلاف چڑھایا ہے نا، غلاف وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، اس لیے کسی کا بھی وہاں جانے کو دل نہیں کرتا۔ وہ غلاف کیا ہے؟ نظر کی حفاظت، کانوں کی حفاظت موسیقی، گانے اور یہ ڈھول ڈھمکوں سے، زبان کی حفاظت غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، اور اسی طرح ظلم سے اپنے آپ کو بچانا، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ساری ٹینشنیں، ان ٹینشنوں کے پیچھے ہے جنت۔ جنت ان ٹینشنوں کے پیچھے ہے، تو اس لیے جنت تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن اللہ نے جو دیوار قائم کی ہے نا جنت کی، وہ بڑی کانٹے دار ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بریانی لے کر آئے، لیکن اوپر جو رومال ڈالا ہوا ہے وہ گندا، تو آپ کہیں گے لے جاؤ، اگلا کہے گا بھائی اس رومال کو ہٹاؤ پھر دیکھو اندر، آپ کہیں گے رومال پکڑنے کا دل نہیں چاہ رہا میرا، اتنا گندا رومال، بدبو آ رہی، ہٹاؤ اس کو۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچ بول رہا ہوں، یہ امتحان ہے تمہارا کہ تم میری بات پہ یقین کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ آپ کہیں جاؤ کسی اور کا امتحان لینا۔ اور دوسرا آدمی آیا، گوبر رکھا ہوا ہے پلیٹ میں اور اس کے اوپر چمک پٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ جو پٹھانوں کی سائیکل پہ لگی ہوتی ہے نا، آج کل نہیں ہوتی، پہلے ہوتی تھی، بلوچوں کی اور پٹھانوں کی سائیکلوں پہ نا، وہاں وہ چمک پٹیاں لگاتے تھے، بڑی خوبصورت چمکتی تھیں وہ سائیکلیں، تو وہ چمک پٹیاں لگائی ہوئی ہیں اس کے اوپر، اور آپ کے سامنے پلیٹ لا کے رکھی۔ اب ایک عقل مند کہہ رہا ہے، ایک سچا آدمی کہہ رہا ہے بھائی اس غلاف پہ مت جاؤ، اندر گوں بھرا ہوا ہے، اور میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تو آپ کہیں چلو سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے ہمیں کیا پتا، یہ صحیح لگ رہی ہے چیز۔ تو بالکل یہی حالت ہے کہ اللہ نے امتحان کے لیے جنت کے اوپر ناپسندیدہ چیزوں کا پردہ ڈال دیا ہے۔ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، بوڑھے باپ کی صلواتیں الٹی سیدھی سننا، چاہے صحیح کہہ رہا ہو چاہے غلط کہہ رہا ہو، بس گردن جھکا کے سننا۔ رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے، اسے اللہ کی خاطر جوڑنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا خدا کی قسم آسان ہے، لیکن اللہ کی خاطر جھک جانا اور اپنے بھائی کو بہن کو منا لینا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو جنت میں جانے کا شوق ہو اور جنت کا یقین بھی ہو، کیونکہ اس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ہم بھی بھگت چکے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ انسان کا دل نہیں چاہتا، انسان کہتا ہے کیوں، جب میری غلطی نہیں ہے میں تو ایسی کی تیسی کر دوں گا، میں تو یوں کر دوں گا، پھر لوگ بھی شاباش دیتے ہیں، ہاں یہ ہوتا ہے بہادر، اسے بولتے ہیں شیر۔ تو رشتہ داری جوڑنا، یہ سب قرآن میں اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں۔ نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا، بول تو نماز پڑھنا کتنا مشکل، اوپر سے دل لگا کے پڑھو، نماز پڑھنا آسان تھوڑی ہے، 5 ٹائم پوری زندگی پڑھتے رہنا، پھر دل لگا کے، دل لگے نہ لگے کوشش کرنا لگانے کی، یہ اور مشکل کام ہے۔ دل ہی نہیں لگتا انسان کا، ادھر لوگوں کو دیکھو نا، نماز میں ناک میں انگلیاں گھما رہے ہیں، کان میں انگلیاں گھما رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ہلے جا رہے ہیں۔ میں ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا، تو ایک عرب آیا میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں تلاش کر رہا تھا جماعت کے لیے کوئی بندہ ملے ایئرپورٹ پہ نا، جماعت کرایا کریں، اکیلے نہ پڑھا کریں، تو جو مسلح بنا ہوا تھا میں تھوڑا انتظار کیا، میں نے کہا دیکھوں کوئی بندہ آتا ہے، تو ظہر کی نماز تھی، میں نے کہا نماز پڑھتا ہوں، تو وہ عرب پینٹ شرٹ میں تھا، میں نہیں پہلے پہچانا کہ یہ عربی ہے، کیونکہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کلین شیف تھا، تو وہ عرب جماعت کے بڑے پابند ہوتے ہیں، اس نے کہا جماعت، میں نے کہا آ جاؤ۔ اب میں امام بنا، وہ مقتدی بن کے میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب ساتھ جب کھڑا ہوا ہے وہ، تو ہل رہا ہے، یوں ہلا رہا ہے، یوں ہلا، مجھے بڑی الجھن ہو رہی کہ کیا کر رہا ہے بھائی، جب تمیز سے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے، ہلے جا رہا ہے، پھر حد یہ ہوئی کہ پینٹ اپنی سیدھی کی یوں کر کے، پینٹ جب سیدھی نہیں ہوئی تو بیلٹ کھولی، نماز میں بیلٹ کھول کے پوری اچھی طرح سے ٹائٹ کی، پوری نماز اس طرح پڑھی ہے۔ مجھے بڑا وہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے، تو وہ قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی، والذین هم فی صلاتهم خاشعون،
کہ جنت میں جانا ہے تو نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, نماز خشوع و خضوع سے. تو دل تو اپنے قابو میں نہیں ہے نا, کم از کم ظاہری جسم تو اپنے قابو میں ہے, اس کو تو انسان قابو میں رکھے, وہ بھی ہلے جا رہا ہے. جب اس نے پینٹ سیدھی کرنا شروع کی نا بیلٹ کھول کے, ہے نا کہ یہ زیادہ ہو گئی بھائی, یہ زیادہ ہو گئی. تو ایک صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ جب بھی وہ نماز شروع کرتے تھے, نماز تکبیر کے بعد ہاتھ باندھا, اس کے بعد اپنا چشمہ اتار کے جیب میں رکھا. ارے یہ نماز سے پہلے چشمہ اتار کے جیب میں رکھ لو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے, نماز کی نیت باندھتے ہی خارش شروع ہو جاتی ہے. تو فرماتے تھے کہ نماز کی نیت باندھنے سے پہلے پورا جسم اچھی طرح کھجا لو, ناک میں انگلیاں بھی گھما لو, کان میں انگلیاں بھی گھما لو, روئیاں ٹھوس لو, جہاں جہاں کھجانا ہے اپنے, ٹھیک ہے نا, کسی اور کے نہیں. اچھی طرح سے ہل ہل کے جب تھک جاؤ نا پھر نیت باندھا کرو. تو کتنا مشکل کام ہے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا, روزے رکھنا اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ہم نفلی عبادت بھی کرنی پڑتی ہے ہمیں, تاکہ فرائض میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ نوافل سے پوری. اب تراویح جو ہے اس سے کیا فائدہ ہے کہ فرائض میں جو کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ تراویح کی نماز سے پورا کریں گے. یہ گریبی ہیں, اوور ٹائم ہے یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث میں آتا ہے کہ جنت جب دیکھی نا فرشتے نے, تو اس نے کہا کہ جو اس جنت کا تذکرہ سنے گا وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں جانے کی کوشش نہ کرے. اور جب اس نے جہنم دیکھی تو کہا کہ جو اس جہنم کا سنے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت پہ ناپسندیدہ چیزوں کی چادر چڑھا دی اور جہنم پہ خواہشات کی چادر چڑھا دی. جہنم کی جو دیوار ہے نا وہ کیا ہے, وہ ہے جو غلاف چڑھا ہوا ہے نا, وہ ہے زنا, شراب, غصہ جاری کرنا, اینٹ کا جواب پتھر سے دینا. ابا اگر پوچھ رہے ہیں رات کو 1 بجے کیوں آ رہے ہو تو جواب دینا کہ کیوں پوچھ رہے ہو, میں جوان ہو گیا ہوں, ابھی میں بچہ نہیں ہوں. یہ ہوتا ہے گھروں میں, آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں اپنے بچے سے پوچھتا ہوں نا 1 بجے گھر آتا ہے, بیٹا کیوں اتنی دیر سے آ رہے ہو. حالانکہ ان صاحب نے اپنے بیٹے کو پڑھایا, یورپ بھیجا تعلیم کے لیے, 5 سال وہاں بھیجا, سارا خرچہ باپ نے کیا, اتنا پڑھایا لکھایا, اور پھر پپا پوچھتے ہیں کیوں آ رہے ہو, تو کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. تو میں پھر ان سے پتہ ہے کیا کہتا ہوں, کہتا ہوں ایسے بچے کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دو, جب 2 دن روڈ پہ گزارے گا تو اس کا دماغ درست ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ماں رکاوٹ بن جاتی ہے, اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے ماں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو میں نے کہا اماں کو بھی اس کے ساتھ بٹھا دو وہاں روڈ پہ, کیونکہ باپ جو ہے نا ایسی باتیں سن سن کے برین ہیمریج ہو جاتا ہے اس کو. بیٹا تو جہنم میں جا ہی رہا ہے, جب وہ روڈ پہ بیٹھے گا شاید اس میں عقل آ جائے, ورنہ جائے جہنم میں بھائی. شاید 3-4 دن جب روڈ پہ بیٹھے گا تو شاید اس میں عقل آ جائے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ مجھے عزت ملی, یہ پیسہ ملا, یہ تعلیم ملی, نام ملا, قوم ملی, یہ سب کہاں سے ملا ہے مجھے, یہ تو باپ سے ملا ہے. تو جنت جہنم میں جانے کے لیے زنا کرنا پڑے گا, بڑی مزیدار چیز ہے. جہنم میں جانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا, کتنا مزہ آتا ہے, پیسے مل جاتے ہیں جھوٹ بول کے. جہنم میں جانے کے لیے ابا اماں کا احترام نہیں کرنا پڑے گا. عورت کے لیے جہنم میں جانا بہت آسان, ایک کام بتاؤں وہ کر لے تو بغیر حساب کتاب کے جہنم. خواتین اگر جہنم میں جانا چاہتی ہیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں, اتنا آسان کام بتا رہا ہوں, گارنٹی ہے جہنم کی. وہ ہے شوہر کا دل دکھائیں اور شوہر کی نافرمانی کریں, شوہر کو خوش نہ رکھیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی. بہت آسان ہے, اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھو, ٹھیک ہے, خرچہ پورا لو اس سے. پرچیاں آئیں گی, 1 درجن انڈے لا دو, 1 کلو ٹماٹر لا دو. وہ خان سامہ جا رہا ہے ٹماٹر لینے کے لیے, انڈے لینے کے لیے, واپسی پہ دہی بھی لیتے آئیے گا. ابھی دہی لے کے آ رہے, ایک میسج آ گیا, واپسی پہ 1 بڑی ڈبل روٹی بھی لیتے آئیے, پھر جا رہا ہے واپس, ٹھیک ہے نا. تو اس کا خون چوس کے رکھو, بیمار ہو جائے, آپ بیمار ہو جائیں تو اس سے سارے پیسے لو علاج کے. اگر ٹھیک نہیں ہو رہی تو اسی پہ ڈال دو کہ یہ صحیح خرچہ نہیں کر رہے. میں نے کہا تھا آغا خان لے کے جاؤ, انہوں نے لیاقت نیشنل میں داخل کرا دیا. بچہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ بھی کس سے لیا جاتا ہے بھائی, ابا سے لیا جاتا ہے. بچوں کی فیسیں ابا سے لی جائیں گی. سارے اس کا خون نچوڑ دو, مگر مانو اپنی
मनमानी किसकी होगी? बहुत ही शॉर्टकट रास्ता है जहन्नम में जाने का। अच्छा खैर, ज्यादा ना हो जाए कहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने, और मर्द के लिए जहन्नम में जाने का पता है सबसे शॉर्टकट रास्ता क्या है इस जमाने में? मर्दों के लिए है बदनजरी, बेहयाई से नहीं बचते आजकल। इंटरनेट पर बेहुदा चीजें देखी जा रही हैं, जहां कोई चमकता धमकता चेहरा नजर आएगा एक दफा लाजमी देखते हैं उसको कि यार हसरत न रह जाए कहीं, और फिर सेहत भी खराब होती है, गुनाहों की तरफ तबीयत भी माइल होती है। तो ये तो अल्लाह ने सबसे बड़ी आजमाइश मर्द के लिए औरत को बनाया है, ये कुरान में है। ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाती मिनन निसा, कुरान के अल्फाज है कि हमने लोगों के लिए यानी मर्दों के लिए जो सबसे मुज़य्यन चीज बनाई है वो औरतों को बनाया है। सबसे मुज़य्यन का क्या मतलब है कि चादर अल्लाह ने खूबसूरत डाली हुई है, लेकिन है क्या वो? अजाब है, आग है अगर हराम तरीके से जाओ। अब इसका हल अल्लाह ने क्या बताया? भाई इतनी मुज़य्यन चीज को छोड़ेगा कैसे? तो अल्लाह ने फरमाया हल उनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, इससे भी ज्यादा मजेदार चीज ना बताऊं? वो है कि अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे तो जन्नत में तुम्हें हूरें मिलेंगी, वअज़वाजुम मुतहहरतुन, पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी। तो यहां मजे उड़ा लोगे तो वहां से महरूम। नहीं आ रही ना बात समझ में? और वहां अगर मजे चाहते हो तो यहां नजर को झुकाओ। और एक और तरीका है, वो मैं फिर अभी बाद में बताऊंगा, आप अकेले में मिल लें, ठीक है ना? एक और हल भी अल्लाह ने बताया कुरान में, एक और हल बताया, वो अभी सबके सामने बताना मुनासिब नहीं। लोग कहते हैं घूम फिर के ना हर दफा उधर ही आ जाते हो, तो निकाह कर लो भाई, हलाल तरीके से रखो, नबियों की सुन्नत है, औलाद मिलेगी, हुकूक होंगे। तो नजर की हिफाजत ये बड़ा अहम काम है, नजर की हिफाजत मर्द के लिए। अफीफ और पाक दामन लोग आजकल चिराग लेके भी मुश्किल हो रहा है तलाश करना, जो अपनी बीवी पर इक्तिफा करें और उनकी बीवी को ये एतमाद हो कि हमारे शौहर का हमारे अलावा किसी और से कोई लिंक नहीं है। बहुत से हैं अच्छे, लेकिन आजकल ये मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं खवातीन की कि मियाँ साहब गलत चक्करों में पड़े हुए हैं। तो भाई अपने आप को इन चक्करों से बचाओ। एक खातून बेचारी बहुत परेशान है, यूके से फोन करती हैं, जिंदगी रो रही हैं कि मेरे मियाँ को लत पड़ गई है लड़कियों से, दोस्तों की, मेरे बच्चे तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। मैं उन बेचारी को क्या कहता? उनको मैंने कहा सब्र करो, इसको बुढ़ा होने दो, अपने मियाँ को क्या होने दो, बुढ़ा होने दो। अभी जवानी का जोश है ना, थोड़े दिन में बुढ़ा होगा, फिर देखो क्या होता है। और ऐसा आदमी बुढ़ा भी जल्दी होता है। हर तरह से बेचारी औरत ने समझा लिया, बच्चों का वास्ता दे दिया कि इनको भी पता चल रहा है तुम्हारी हरकतों का, इन पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन वही बात है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम जिस बदकारी में मुब्तला हो गई थी, लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया 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 समझाया, तो अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आपकी उम्र की कसम, वो लोग उस वक्त बड़े नशे में पड़े हुए थे, उनको लूत अलैहिस्सलाम की बातें समझ में नहीं आ रही थी, बहुत नशे में मस्त थे। जब गुनाह इंसान के सामने होता है तो वो नशे में मस्त हो जाता है, फिर नहीं देखता कि क्या है। तो अल्लाह ने फिर कैसा अजाब दिया, फजअलना आलियहा साफिलहा, फरमाया हमने जमीन को उठा के उल्टा देके पटक दिया, पूरी कौम को अल्लाह ने तबाह कर दिया। तो जानी से अल्लाह को बहुत नफरत होती है। याद रखो, हमारे मुआशरे में जिना बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। मेरे पास कॉल्स आती हैं, ऐसा ही नहीं कह रहा मैं, बहुत तेजी से। लोग तो अपने हर चीज दिल की बात कर लेते हैं ना उलमा के सामने। बहुत तेजी से जिना फैल रहा है, इसको अल्लाह का वास्ता रोकने की कोशिश करो, सख्ती करो अपने घर में। चचाजाद फूफीजाद बहनों को बेपर्दा ना होने दो कजनों के सामने। अगर आपका बेटा चचाजाद फूफीजाद बहन से दोस्ती लगाता है, पाबंदी लगाओ उस पर। मेरे घर में जब मेरे चचाजाद फूफीजाद भाई आते थे, मेरे वालिद साहब के भतीजे होते थे, तो वालिद साहब हमारी बहनों को हुक्म देते थे कि इनके सामने नहीं आना है। गुस्सा करते थे कि ऐसे बेमहाबा कोई नहीं आके बैठेगा। उनको हुक्म था कि आप बैठक में बैठें और यहीं से पतली गली से निकल जाएं, जिसने मिलना होगा आपसे यहीं आके मिलेगा। नाराज होता है तो होने दो। बहुत ज्यादा बुराई फैल रही है, मुसाफा करना कजनों से, गले मिलना कजनों से। ब्रॉड माइंडेड कह कह के ना सबको बेशरम बना दिया है। ब्रॉड माइंडेड है, हम कोई घटिया थोड़ी हैं, गले भी बड़े तमीज से मिलते हैं कि ऐसे जैसे बिल्कुल कोई एहसास ही नहीं हो रहा हमें। छोड़ दो अल्लाह के बंदो, ये गैर मुस्लिमों का कल्चर है।
یہ ہندوؤں کا ہو سکتا ہے، یہ بلکہ ہندوؤں کا بھی نہیں ہے، یہ تو انگریزوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جن پر اللہ کا غضب آیا. بار بار سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ نہ عیسائیوں کے راستے پہ چلا اور نہ یہودیوں کے راستے پہ چلا. ہندوؤں کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ. سورہ فاتحہ میں 2 قوموں کا اللہ نے ذکر کیا، 2 قوموں کا. اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے، ان لوگوں پر نہیں جن پر غضب ہوا. غضب کس پر ہوا تھا؟ یہودیوں پر. اور ان لوگوں پر بھی نہیں جو گمراہ ہیں. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے کون مراد ہیں؟ عیسائی. ہندوؤں کا ذکر نہیں، سکھوں کا ذکر نہیں. وجہ اس کی ہے کہ دنیا میں ہندو اور سکھ بھی ان کو فالو کر رہے ہیں. ہندوؤں کا اپنا کلچر ایسا تھوڑی تھا جیسا آج ہو گیا ہے. یہ تو بڑا سخت پردہ ہوتا تھا. داماد جو ہے، ساس جو ہے اپنے داماد تک سے پردہ کیا کرتی تھی. انہوں نے بھی کس کو فالو کرنا شروع کر دیا؟ عیسائیوں کو، یہودیوں کو. ان کا بھی فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا. پریشان ہے وہ بھی. گھروں میں زنا ہو رہا ہے، اتنا زیادہ ان کے ہاں برباد ہو گیا نا ہندوؤں کا فیملی سسٹم کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کوئی عورت محفوظ نہیں ہے. ہر عورت کو پتا ہے کہ حتیٰ کہ اپنے محرم رشتہ داروں سے بھی محفوظ نہیں ہے. اتنا ان لوگوں نے معاشرے میں حیوانیت پھیلا دی ہے. شکر کرو میرے بھائی، اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور بار بار ہمارے منہ سے یہ دعا نکلوائی ہے کہ اللہ عیسائیوں کے راستے پر نہیں چلانا. تو کزنوں سے ہاتھ ملانا، گلے ملنا، یہ سارے یہود و نصارہ کے طریقے ہیں. لڑکیاں جب آپس میں ملتی ہیں تو آج کل ان میں بھی ایک بےہودگی آ گئی ہے، کسنگ کرتی ہیں ایک دوسرے کو. چھوڑ دو اس بے شرمی کو. جیسے مرد ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں بس، تو لڑکیاں بھی آپس میں ملیں مصافحہ بس. اس سے زیادہ فری ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. برائی پھیلتی ہے معاشرے میں اس سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے کہ جہنم میں جانے کے لیے کیا ہے؟ زنا ہے، لڑکیوں سے فضول دوستیاں ہیں، گپے ہیں. اور جنت میں جانا ہے تو بیوی کو ٹائم دو. وہ ٹائم دینے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی پولیس نہیں پوچھے گی آپ سے. وہ تو اللہ نے حکم دے دیا نا. اللہ نے حکم دے دیا بھائی اس کو ٹائم دو، تو اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کوئی فون آ جائے اننون نمبر سے کسی لڑکی کا تو بھاگ جائیں گے، بچے پھینک کے بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جہنم میں جاؤ بہت اچھا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جب بھی ہم ایسی باتیں سنتے ہیں تو اشکال ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ کیا سارے جہنم میں چلے جائیں گے؟ ہے بھائی ایک تو مسلمانوں کا ریشو کتنا ہے؟ وہ کم ہے. 1 ارب یا 1.25 ارب مسلمان ہیں، باقی سارے کیا ہیں؟ کافر ہیں. ان کافر میں بہت سے کچھ ایسے ہوں گے جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچی ہوگی، ان کو آپ نکال دیں. باقی زیادہ تر تو وہ ہیں کہ جن پر اسلام پہنچ چکا ہے، وہ بھی جہنم میں. پھر یہ اتنے سارے جو مسلمان ہیں ان میں بھی گناہگاروں کا ریشو بہت زیادہ. تو شیطان یہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ بھی جہنم میں. تو دماغ میں خیال آتا ہے کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہی غلط ہوں، باقی سارے کیا ہوں؟ صحیح ہوں. تو اتنے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، اتنے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے. اللہ نے کئی مقام پہ قرآن میں اس سوال کا جواب دیا ہے. پہلے دلائل قائم کیے اپنی توحید پر کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں نے آسمان سے جو دین اتارا ہے وہ صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز قابل قبول نہیں ہے. اور میں زنا کو ناپسند کرتا ہوں، میں بے حیائی کو ناپسند کرتا ہوں. میں بول رہا ہوں رک جاؤ. کیسی عجیب عجیب آیتیں ہیں قرآن کی، خدا کی قسم. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، شراب، جوا، پانسے، یہ سب ناپاک اور پلید عمل ہیں. انشورنس بھی جوا ہے. جوا چاہے وہ روڈ پہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے کھیل رہے ہو نا، وہ بھی جوا ہے. اور وہ کمپنی بنا کے کھیلو گے کہ ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے، نہیں مرے تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی، یہ بھی جوا ہے. اس کو جدید شکل دے دی ہے. تو اللہ کی قرآن میں فرماتے ہیں یہ جوا اور یہ ساری چیزیں نجس ہیں، پلید ہیں. اور آگے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں روک رہا ہوں، تو کیا بتاؤ تم رک جاؤ گے اب میرے کہنے سے؟ کیا کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ترغیبیں دے رہے ہیں، ابھار رہے ہیں کہ میں خدا تمہیں کہہ رہا ہوں شراب چھوڑ دو، میں خدا تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جوا چھوڑ دو، انشورنس چھوڑ دو. انشورنس کی جو ملازمت ہے، جوئے میں کسی بھی طرح سے پڑنا حرام ہے. یہ سب ناپاک عمل ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا آپ بھی رکو گے؟
کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہمارے اوپر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو یہ باتیں کرتے تھے تو مشرکین نے بھی یہی اعتراضات کیے تھے. کہتے تھے آپ ہمارے قوم کے خلاف اتنا کیوں جا رہے ہیں؟ آپ ایسا کریں کہ اس قرآن میں ان احکام میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں. آج ہم نے جو سورہ یونس پڑھی تو اللہ نے حکم دیا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ. دیکھو میں تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں, میں نے کبھی کوئی کلام اپنی زبان سے پیش نہیں کیا. 40 سال کے بعد اچانک ایک امی کی زبان سے ایسی آیتیں نکلنا شروع ہو گئیں جو دلوں کو ہلا رہی ہیں اور اس میں بڑے پیارے احکام دیے جا رہے ہیں, تو سمجھ لو کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اور اللہ اپنی طرف سے جو کچھ میری زبان پہ جاری کرے گا میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اور یہ بھی بتایا اللہ نے کہ نبی کو کہ ان کو کہہ دو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. مجھے تو خود ڈر ہے کہ اللہ جو احکام مجھے دے رہا ہے اگر اس میں مجھ سے نافرمانی ہوئی تو مجھے بھی بہت بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے, میں بھی پکڑ میں آ جاؤں گا. سب کے لیے قانون بنا دیا اللہ نے, سب کے لیے. تو بھائی یا تو ایک طرف یہ دلائل ہیں ان کو دیکھو, اور اگر اکثریت کو دیکھنا ہے تو پھر اللہ نے دھمکی دی ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین. فرمایا یہ نہ سمجھو کہ جہنم میری چھوٹی ہے, میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا. زبردستی نہیں اللہ کسی کو جہنم میں, ہم تو قسم اٹھاتے نا زبردستی. یہ تاکید کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا. اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ جنت میں زیادہ لوگ جائیں گے اور جہنم میں کم. نا 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 نا, جہنم میں زیادہ لوگ جائیں گے, بھر دوں گا میں. اس لیے کبھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا. یہاں تک فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اس دن کو یاد کرو جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ اے جہنم کیا تو بھر گئی ہے, اور جہنم کہے گی اے اللہ بتا اور بھی کوئی ہے تو ڈال دے میرے پیٹ میں, اور بھی ہے تو ڈال دے میرے پیٹ میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر حجت کو تام کر دیا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. فرمایا دین میں زبردستی نہیں ہے, آپ غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. آپ کسی ہندو کو سمجھا تو سکتے ہو کہ اس پتھر کے سامنے سر مت جھکاؤ, گن پوائنٹ پہ اس کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے, اسلام نے اجازت نہیں دی. لیکن آگے اللہ نے دھمکی دے دی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ زبردستی دین پہ نہیں لا سکتے, اس لیے نہیں کہ تمہیں کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں ہمارا دین صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. نا 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 نا, فرمایا اس لیے نہیں لا سکتے قد تبین الرشد من الغی. سیدھا راستہ اور غلط راستہ بالکل ایسے کلیئر ہے جیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اتنا صاف جب راستہ ہے تو اگر کوئی بت کے سامنے جھک رہا ہے تو اپنی جہنم کا سامان خود اکٹھا کر رہا ہے. وہ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن اس سے اپنے ہاتھوں سے بنا کے کیوں جھکے اس کے سامنے. جس نے بنایا ہے, جس رب نے پیدا کیا, پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنائے, اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتے تھے. تو یاد رکھو جیسے ہندو کا غلط ہونا بالکل واضح ہے ایسے ہی مسلمان کے لیے نماز نہ پڑھنا بھی گمراہی ہے. اس میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی. رمضان کا روزہ چھوڑ دینا اسی طرح غلط ہے بالکل, اس میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی. چونکہ جب ہم نے اللہ کو مان لیا, ہم نہ ہندو مذہب اختیار کرتے ہیں نہ سکھ مذہب اختیار کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے, اس کا ایک رسول ہے جو آخری نبی ہے اور اس کی کتاب ہے, تو بھائی پھر اس کتاب کو فالو کیوں نہیں کرتے, اس کو کیوں نہیں فالو کرتے. لوگ کہتے ہیں مولویوں میں اختلاف بہت ہے. قرآن کے حکام تو بہت واضح ہیں نا, کیا مولویوں میں یہ بھی اختلاف ہے کہ نمازیں 5 ہے کہ 4 ہیں؟ بولو نا بھائی, اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا یہ بھی اختلاف ہے کہ سود لینا غلط ہے؟ کیا اس میں بھی اختلاف ہے کہ ماں باپ کا دل دکھانا ثواب ہے یا حرام ہے؟ اس میں کوئی اختلاف ہے؟ گرین والے سے پوچھو, وائٹ والے سے پوچھو, ٹانگیں چوڑی کرنے والے سے پوچھو, پتلی کرنے والے سے پوچھو, سب کہیں گے کہ بھئی سب سے بڑا جرم حقوق العباد میں والدین کی, بولو بھائی, نافرمان, ان کو پریشان کرنا سب سے بڑا جرم ہے. سب کا اتفاق. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. یہ آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے 15ویں صدی کے مزاج کو دیکھ کے نا اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے. ویسے تو اس زمانے میں بھی فٹ تھی, آج اور زیادہ فٹ آ رہی ہے.
ایسے جیسے ہم اختلافات کے بکھیڑوں میں پڑ کے نا پریشان ہو جاتے ہیں، یار کیا ہے پتہ نہیں کیا کرنا ہے، ٹانگیں یوں کرنی ہے کہ یوں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، ادھر جاؤ وہ بولتا ہے زور سے آمین، وہ رفع الیدین وغیرہ نہیں کرنا، رفع الیدین وہ کہہ رہے یہ کرنا ہے وغیرہ، پھنس جاتا ہے انسان. پگڑی کون سی پہننی بھی ہے کہ نہیں پہننی، ٹوپی پہننی ہے یا کرانی ہے کسی کو، تو اتنی پریشانی ہو جاتی ہے انسان. اتنے فرقے بن گئے ہیں. اہل حدیث کی بھی بڑی قسمیں وجود میں آ گئی، ٹوپیوں والے الگ، بغیر ٹوپیوں والے. ابھی تک تو یہ تھے نا حنفیوں میں دیوبندی بریلوی بنے ہوئے تھے، اہل حدیث میں کہا جاتا تھا نہیں، اہل حدیث میں بہت سارے بن گئے، ٹوپی والے، بغیر ٹوپی والے. پھر اہل حدیث میں بعض کہتے ہیں کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں، اہل حدیث میں ایسے علماء ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں مردوں کی طرح پڑھیں. پھر جو بغیر ٹوپی والے ہیں ان میں بھی بہت نماز جنازہ کچھ زور سے پڑھتے ہیں، کچھ آہستہ پڑھتے ہیں، کچھ عجیب. تو پبلک اتنی پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ دین کے مقتدا اور رہبر ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں یار ہم. ٹھیک ہے آپ علماء کے پاس بیٹھ کے یہ مسئلے بھی حل کریں تاکہ حق تک پہنچیں، لیکن یہ اتنے بڑے ایشو نہیں ہیں. یہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوا تو جہنم میں نہیں اللہ پھینکے گا آپ کو. اس بنیاد سیکھیں تاکہ گمراہی کی طرف نہ جائیں، لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بڑے ایشو کیا ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے قل تعالوا، اے نبی ان سے کہہ دو تعالوا آؤ. کیسا پیارا اس انداز، آؤ. نتلو ما حرم علیکم ربکم، میں تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ تمہارے پیدا کرنے والے نے کن چیزوں کو تم پہ حرام کیا ہے. کیسا اندھیب انداز ہے. تعالو آؤ آؤ میں بتاتا ہوں. چھوڑو ادھر ادھر نہ جاؤ، ٹانگیں چوڑی وہ پتلی وہ زور سے وہ آیا، چھوڑو ادھر ادھر کہتے ہیں نا، جیسے کوئی بندہ پھنسا ہوا ہو نا، وہ گرین والا ادھر کھینچ رہا ہو، دوسرا ادھر، اور کوئی مولوی صاحب دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو، پریشان ہو یار یہ بیچارہ کنفیوز ہو رہا ہے، تو کہتے نا یار ادھر، کہتے نا ادھر میں تجھے بتاتا ہوں، زیادہ چکر میں نہیں پڑ تو بھائی یہ دو چار کام کر لے. بالکل یہی انداز ہے اللہ کا. اے نبی ان سے کہہ دو تعالو آؤ. تعالو جو ہے نا یہ بڑے احترام سے جب کسی کو کہا جاتا ہے آئیے، تشریف لائیے. عربی میں ایک لفظ ہے ایتی، ایتی مطلب آ جا ذرا پڑھا پڑھ اتھے آ، اور یہ تعالو تشریف لائیے، آئیے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا رب کن چیزوں کو تم پر کیا کر رہا ہے، حرام کی. اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. یا اللہ مدد چلے گا، یا رسول اللہ مدد قبول نہیں ہے، نہیں ہے. بس چھوڑ دو اپنے مولوی لوگ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا نہیں یا رسول اللہ مدد ہونا چاہیے، ان کے فلانے مہاجر مکی نے لکھ دیا تو فلانے لکھ دیا. وہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے مشکل کشا، اس معنی میں نہیں لکھا مشکل کشا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں. مشکل کشا اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے بعض دفعہ کہ وہ آپ کی کوئی مشکل بیٹھ کے حل کر دے، اور اس لفظ کو پکڑ کے بیٹھ کے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر نبی مکی نے بھی مشکل کشا لکھا ہے. بھائی وہ اس معنی میں نہیں لکھا. اگر اس معنی میں لکھتے کافر ہو جاتے اور ہم ان کو اپنے بزرگوں کی فہرست سے نکال دیتے. جو مشرک ہے وہ تھوڑی بزرگ ہوتا ہے. لیکن جو شریعت کی بات ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے، وہ اس کو دیکھو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو دعا میں شریک مت کرو. اس پہ تو دو رائے ہیں نہیں. اس میں تو اللہ نے پیغمبروں کے والدین کو نہیں معاف کیا. بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو صرف اور صرف اور صرف مدد کس سے مانگنی ہے؟ آپ بریلوی بن کے رہو، ہمیں کوئی اشکال نہیں. آپ کو میں بریلوی ہوں، کچھ نہیں ہوتا بریلوی کہنے سے. آپ کو میں دیوبندی ہوں، کچھ نہیں ہوتا. آپ کو میں اہل حدیث ہوں، کچھ نہیں ہوتا اس سے. اللہ جو کہہ رہے ہیں یہ دو چار کام کرو جو میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے کیا ہے؟ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ناموں سے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ نہیں دیکھیں گے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیا ہے. اللہ کہیں گے جو احکام اور عقائد میں نے دیے تھے وہ ہیں یا نہیں. اگر اللہ نام دیکھ کے جنت میں داخل کریں تو صرف جماعت المسلمین والے جنت میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ 1975 میں اپنا نام جماعت المسلمین گورنمنٹ سے رجسٹرڈ کروا دیا ہے. وہ تو کہیں گے اللہ ہمارے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے پورا، ٹھیک ہے نا. کام کرو کام مسلمانوں والے، ٹھیک ہے نا، کام. تو پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنا. بس اختیارات صرف کس کے ہیں؟ اللہ کے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں میں نبی بھی داخل ہیں یا نہیں ہے؟ سب داخل ہیں اس میں. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر و محتاج ہو، کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ارادے کے بغیر. انبیاء بھی اس میں داخل ہیں. انبیاء تو اور زیادہ تواضع کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا.
حالانکہ نبی کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹتے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی میرے احکام کے مکلف ہیں، تم بھی میرے احکام کے مکلف ہو، یہ بھی ہے، یہ بھی میرے بندے ہیں. تبھی ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دیکھو کیسا عجیب کلمہ ہے، عبد کا لفظ پہلے ڈال دیا، رسول کا لفظ بعد میں. بندے ہیں، غلام ہیں اللہ کے، اس کے بعد ہیں رسول. یہ ہمارے کلمے میں یہ لفظ اس لیے ڈال دیا تاکہ ہمارے اندر وہ شرک نہ پھیلے جو عیسائیوں میں پھیل گیا تھا.